کوئی استاذ دا گروئنگ ٹری اسٹاف کی جیسا نہیں ہوتا ہے. باہر آپ کو نکلتے ہی ایک الگ ماحول، ایک الگ ہوا، ایک الگ آپ کو کردار والے اخلاق والے لوگ ملیں گے. تو خدا را جو آپ نے یہاں سیکھا، تہذیب اور طریقہ اور اعتماد اور توکل اور بھروسہ، یہ سب چیزیں ہم نے آپ کو کاپی بھرنے سے زیادہ، آپ کو کاپی لکھانے سے پہلے، کتابوں کو پڑھانے سے پہلے ہم نے سکھایا ہے ادب، تہذیب اور طریقہ اور ایمان. یہ سب چیزیں ان کے اوپر پہلے فوکس کیا ہے، کیونکہ اسی کے اوپر سب کچھ ہے. اگر یہی نہ ہو تو سب کچھ آگے. شیطان بھی ایک عالم دین ہے جس نے 40 سال فرشتوں کو پڑھایا ہے، لیکن اس کے علم نے اس کو مغرور بنا دیا. پلیز توجہ چاہوں گا میں. اس کے علم نے اس کو مغرور کر دیا. وہ علم کسی کام کا نہیں ہوتا جو انسان کو مغرور بنا دے، بے غیرت بنا دے، بے تمیز بنا دے. وہ علم کسی کام کا نہیں ہوتا ہے. علم وہ کام آتا ہے جو خود کی ذات کے لیے بھی فائدہ مند ہو اور دوسروں کے لیے، اپنے دائیں، اپنے بائیں، اپنے آگے، اپنے پیچھے والوں کے لیے بھی نفع دے. ایسا علم ہمارے لیے بہت فائدہ مند ہوتا ہے. رسول اکرم نے بھی یہی فرمایا کہ ایسے علم سے پناہ مانگا کرو جو تمہیں نفع نہ دے. ایسے علم کی طرف دوڑو جو تمہیں نفع دے. اور علم کوئی تقاسمہ نہیں ہے. علم بولے تو علم ہے، نہ دنیا اور دین نہیں ہے، علم ہے. اور علم تمام کے تمام جتنے بھی فلسفیات ہیں، جتنے بھی علوم ہیں، تمام کو سیکھنا. یہ علم ایک منظم بھی ہے اور مرکب لفظ بھی ہے. علم میں دنیا اور دین کا تقاسمہ نہیں. تمام کو حاصل کیجئے لیکن با ادب ہو کر کے. ادب اور انسانیت اس کو مجروح نہ ہونے دیجیے. آپ جب گلی سے نکلتے ہیں، آپ اپنے گھر سے نکلتے ہیں، آپ اسکول سے نکلتے ہیں، کہیں سے بھی نکلتے ہیں، تو آپ کے ماتھے پہ، آپ کے پیشانی پہ علم کی کوئی تختی لگی نہیں ہوتی ہے. آپ کے پیشانی پہ ڈاکٹر کی کوئی ڈگری لگی ہوئی ہوتی نہیں ہے، کسی ٹیچر کی ڈگری لگی نہیں ہوتی. لیکن آپ کی باڈی لینگویج، آپ کی زبان، آپ کے دیکھنے کے نظریات، آپ نے سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیتیں یہ بتاتی ہیں کہ ماشاءاللہ کسی اچھی فیملی سے بلانگ کرتا ہے. آپ کسی اچھی گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، اسی لیے آپ جب بولتے ہیں تو آپ کی زبان سے پھول چڑھتے ہیں. آپ جب دیکھتے ہیں تو آپ کی نگاہوں میں شفقت ہوتی ہے، عنایت ہوتی ہے. آپ سے کوئی مخاطب ہوتا ہے، آپ کو اس کو سب سے پہلے توجہ دیتے کہ جی آپ. یہ سب چیزیں لوگ کہنے پہ مجبور ہوتا ہے کہ ماشاءاللہ بچہ ہو تو فلانے جیسا ہو، اسٹوڈنٹس ہو تو دو گرینگ ٹری اسکول جیسا ہو، والدین ہو تو فلاں بچے کی طرح ہو. یہ کب ہوتا ہے؟ جب آپ اچھی تہذیب اور طریقے کے مالک ہوتے ہیں، اچھے اخلاق کے مالک ہوتے ہیں. تو وہ لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ ماشاءاللہ اولاد ہو تو ایسی ہو ورنہ نہ. لیکن اس کے اپوزٹ اگر ایسا معاملہ ہوتا ہے تو پھر لوگوں کے دل و دماغ سے آہیں نکلتے ہیں کہ یار اس سے بہتر تھا کہ تم نہ پیدا ہوئے ہوتے. آپ یہاں سے جائیں گے، الفاظ تو بہت سارے ہیں، وقت نہیں ہے، باتیں کرنے کے لیے بہت ساری ہیں، باتوں کا کبھی خاتمہ نہیں ہوتا. آپ یہاں سے جائیں، جو آپ نے تہذیب اور جو طریقہ یہاں پہ سیکھا ہے، اس تہذیب اور طریقے کے لوگ محسوس کریں کہ کہاں سے آئے. ہمارا گزشتہ بیچ جو یہاں سے 10 کر کے گیا رضوانہ اینڈ گروپ، ان تمام بچوں کی خوشبو نے ان کے پورے اسکول کو مہکایا ہے. ان کے پورے گروپ نے ڈاکورنٹری اسکول کے نام کو روشن کیا. ان کے اساتذہ نے پوچھا کہ آپ کو پڑھانے والے کون تھے. ان کے ٹیچر صاحبان نے پوچھا آپ کی تربیت کون سے اسکول میں ہوئی. اور انہوں نے فخر سے اور سینہ چوڑا کر کے یہ بات کہی، ہم ڈاکورنٹری اسکول سے پڑھ کر گئے ہیں. وہاں کے اسٹاف نے، ان کے مینجمنٹ نے، ان کے اساتذہ مکرم نے ہمارے ساتھ اس طرح خوبصورت انداز میں ہماری تہذیب اور طریقے کو سنوارا اور سجایا کہ آپ ہم سے پوچھنے پہ مجبور ہو گئے. تو ہم چاہیں گے کہ یہ سلسلہ رہتی دنیا تک برقرار رہے. آج تک کے انٹرسٹ نہیں ہوتے اسکول پہ تک روئی اسکول کا جو بچہ جاتا ہے. الحمدللہ. دوسری بات،
ان کا ٹیسٹ ہی نہیں ہوتا ہے جو ڈگرونٹری اسکول سے پڑھ کر بھی جاتا ہے. یہ بہت بڑی بات ہے, اپنے آپ میں باکمال. تو ایسے ستارے بڑھ کر کے دکھاؤ جس کی چمک کبھی پھیکے نہ ہو, کتنے برائٹنیس ہو جائے گا. یہاں سے جائیں اپنی تہذیب کو اپنے دیکھنے. میں بار بار وہی الفاظ بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں کیونکہ اسی سے سب کچھ ہے, اسی سے آپ کی تعلیم کی چمک ہے, اسی سے اگر وہ پھیکی رہے گی تو آپ کی تعلیم کو ڈسٹ جم جائے گی, آپ پھیکے پڑ جائیں گے. آپ کی تعلیم کے اندر جو شائننگ آئے گی وہ آپ کے اخلاق سے آئے گی. آپ کے ڈاکٹر بننے میں جو شائننگ آئے گی وہ آپ کے اچھے اخلاق سے آئے گی. آپ کے پولیس بننے میں جو شائننگ آئے گی وہ آپ کے اچھے اخلاق سے آئے گی. اب دیکھیں آپ پولیس والے جو ہیں ابھی چلتے ہیں, بہت سارے لوگوں کے کردار کیسے ہوتے ہیں, اور بہت ساروں کے کردار ایسے ہوتے ہیں لوگ ان سے سیلفی لیتے ہیں, فوٹو کھنچواتے ہیں, ان سے ملاقات کرتے ہیں. ہو رہا نہیں ہو رہا؟ ایسے ڈاکٹرز ہیں جنہوں نے ویوہار بنا رکھا ہے, اپنے اخلاق اپنے کردار کو بیچ رکھا ہے, اور نہ جانے کیسے کیسے بزنس کر رہے ہیں. اور کچھ ڈاکٹر ایسے ہوتے ہیں جن کے سامنے لوگ پوجا کرتے ہیں, ان کے چرنوں پہ گر جاتے ہیں جا کر کے, ایسے ان کو اپنا بھگوان مانتے ہیں. ایسے بھی ڈاکٹرز ہیں. اور ایسے بھی بزنس مین ہیں جنہوں نے صرف بزنس مین کو ویپار سمجھ رکھا ہے, جن کو لوگ پیچھے گالیاں بکتے ہیں, منہ پہ بھی گالیاں بکتے ہیں. اور ایسے بھی بزنس مین ہیں جو عبادت سمجھ کے کاروبار کر رہے ہیں, بزنس مین کر رہے ہیں, غربا اور مساکین اور اپنے لوگوں کو ساتھ میں لے کر کے چلنا اور سب کا خیال رکھنا. خیر بہت ساری باتیں ہیں, یہ ہوتی رہیں گی. جیسا کہ سر نے کہا کہ آپ کے لیے 24 گھنٹے ڈگرونٹری اسکول کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. جہاں کہیں بھی آپ بننے لوگو جھکنے لوگو, اول تو انشاءاللہ ایسا ہوگا نہیں کیونکہ آپ ڈگرونٹری اسکول کے اسٹوڈنٹس ہو اور اتنے سارے گروپ کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں, تو انشاءاللہ ایسا موقع کبھی نہیں آئے گا. لیکن اگر ایسا محسوس کرنے لگو تو فوراً ڈگرونٹری اسکول کا رخ کیجیے گا. مسٹر عالم صاحب سے آپ کا سامنا ہوگا, انوار احمد صاحب سے آپ کا سامنا ہوگا, اور اتنی سارے اساتذہ مکرم بیٹھے اپنی بہترین رائے سے آپ کو نواز دیں گے. انشاءاللہ آپ کا جو اندھیرا آپ کو نظر آ رہا تھا, انشاءاللہ اس اندھیرے کو چھانٹ کر آپ کو روشنی عطا کریں گے انشاءاللہ. اسی لیے میرے پیارو, تعلیم کے لیے کبھی رکنا نہیں ہے, چلتے رہنا ہے. تعلیم کے میدان میں تو رکاوٹ ہی نہیں ہے. اس لائن کو, اس کڑوے نیم کی اس لائن کو ہمیشہ یاد رکھنا, با ادب با نصیب اور بے ادب بے نصیب. اس کو لے کر کے چلنا آگے. اسی میں نماز ہے, اسی میں قرآن ہے, اسی میں حدیث ہے, اسی میں کلمہ ہے, اسی میں سب کچھ ہے. کسی کو آگے پیچھے کرنے کی ضرورت نہیں, بس ایسے سسٹمیٹک چلتے رہیے, انشاءاللہ زندگی بار ہو جائے گی اور خوبصورت.